خوبصورت کتاب حضرت جی، کبھی پڑھائی گئی، درس دیا گیا حضرت خانقاہوں میں. جو پیر صاحب تھے وہ درس دیا کرتے تھے اپنے مریدوں کو بٹھا کے مثنوی سے حضرت جی. بڑی خوبصورت بات ہے. وہ حضرت فرماتے ہیں کہ بارش برس کے نا بند ہو چکی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. بادشاہ حضرت اپنے باغ میں بیٹھا تھا، ساری کابینہ سامنے بیٹھی تھی، پیچھے جناب سپاہ کھڑی تھی الرٹ. وہ بابے کو نا بادشاہ کو دور جاتا ہے کہ بابا دکھائی دیا. بادشاہ کو شرارت سوجی. اسپیشل ماشاءاللہ زیادہ پتر کثرت نوجوانوں کی ہے. ٹھیک ہے جی، بڑوں کا بڑا ادب لحاظ کرنا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں نے اسپیشل نوجوانوں کو دیکھا ہے جو 1 to 5 تے چڑھے ہوندے نے نا، انہوں نے لگتا کہ بابا جان ڈے ہے. وہ بھائی اس کی ٹانگوں میں وہ طاقت تو نہیں ہے، اس نے تو مٹھا مٹھا ہی چلنا. تو تھوڑا جہا بندہ بن جا، ان قریب تجھ پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے. اس وقت کو یاد کر کے تھم جا تھوڑا سا. وہ بزرگ آدمی ہے، وہ نہیں اتنی تیز چل سکے گا. چھوٹی گلی ہے، پتلی پچھوں جنا پہ کری آن گے. تو تھم جامی ہے تھوڑا سا. بلکہ میں تو کہوں گا اپنی گاڑی بند کر لے تاکہ تیری وجہ سے کہیں اس کو تیز تیز نہ چلنا پڑے، گیری نہ جائے. بزرگ آدمی ہے حضرت. لیکن میں نے دیکھا ہے نوجوان حضرت جی ہیں. لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں؟ جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ بادشاہ کو شرارت سوجی. وہ اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے وہ جو بابا جا رہا ہے ذرا تمہیں اس کا تھوڑا شغل نہ دکھاؤں. اب بھائی کون تھا جو بادشاہ کی آنکھ آنا ملاتا ہے؟ جی حضوری تو آپ کو پتہ ہے پھر چلی آ رہی ہے حضرت جی. سب نے کہا جی علی جا، جی علی جا. سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ. سپاہی گیا، جا کے بابے کو کہا تجھے بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں، بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. وہ بابا آ گیا. جب بابا آیا نا تو لکھا ہے بادشاہ نے اپنی جیب سے نا لال رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو دے کے بادشاہ کہتا ہے بابا جی میرے سمیت یہ جتنے میرے وزراء بیٹھے ہیں سب پہ ایک نظر ڈالیں، اور جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف لگتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دیں. وہ بابا بڑا ہی سیانہ تھا کیونکہ وہ صرف عمر کے لحاظ سے بابا نہیں تھا، اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا. اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو اس بابے کی باتیں وکھری ہوتی ہیں. ایک بابا ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے بابا، لیکن ایک ہوتا ہے حضرت جی ان کا بابا. وہ دیکھا نا آپ نے ہمارا بابا ویل چیئر والا ہے، پا وقت چڑھیا انہیں ایک باری ویل چیئر تے بہ کے سارے انہیں ویل چیئر تے بہ کے ایک باری وقت پا چھڑیا سارے حضرت. وہ تو بس اللہ کے رنگ ہیں حضرت جی. زندگی نے وفا نہیں کی ہے. زندگی وفا کرتی تو شاید رنگ ہی کچھ وکھرے ہوتے. زندگی نے وفا نہیں کی ہے. چلو ان سے زندگی نے وفا نہیں کی، لیکن تم ان کے بعد جو سلسلہ اسے وفا کرنا حضرت ہیں. اور اینا ڈریا بھی نہ کرو ہے وہ مر جانا سارے نے، اور سارے نے ادو مرنا جڑا جڑا مالک نے وقت لکھے ہے حضرت جی. ہیں بھی ڈر ڈر پہ بندے حضرت جی. اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے بیٹا. ڈر ڈر کے تو ہم یہاں آ گئے حضرت. ہمارے ڈر نے تو پاکستان کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا بیٹا. کیا رہ گئے؟ میں آج صبح نا آئل لینے میں خود چلا گیا حضرت، تو میں حیران رہ گیا حضرت. 1350 روپے دے 2 پیکٹ آئے کلو والے حضرت. ایک وہ بھی وقت ہے کہ میں نے 750 میں 5 کلو خریدا کرتا تھا حضرت. تیل کہاں چلا گیا، آئل کہاں چلا گیا؟ یہ ہمارے ڈرنے کی وجہ سے تو ہو گیا سارا. ڈر 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 نہیں بیٹا، اب نہ ڈرو. گولی لگ جائے گی کیا ہوگا حضرت جی؟ وہ ہمارے بچوں کا تو کل ٹھیک ہو جائے گا نا. لیکن حضرت اگر ہم اسی طرح ڈر ڈر کھیلتے رہے نا تو یہ پھر ہمیں ڈرا ڈرا کے اسی طرح ہی رکھیں گے حضرت. کسی کو تو ہمت کرنی پڑے گی نا حضرت، کسی کو تو ہوش میں آنا پڑے گا، کسی کو تو بولنا پڑے گا. اور جو بول رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ اس ڈر نے تو بیڑا گرک کر دیا ذرا سارے کا. اب دیکھیں نا میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. اس وقت چلو کم و بیش پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ ہے حضرت جی. کم و بیش زائد جتنی بھی ہے ایک اندازن ہم کہہ لیتے ہیں. آپ کے ٹوٹل وزیر پتہ کتنے ہیں؟ 200 تو کچھ ہیں یا 300 ہیں میرے خیال سے جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں حضرت. اسی کنے ہیں 22 کروڑ. وہ کنے نے 300. اسی کنے ہیں وہ کنے نے
تو وہ گل سمجھ آتی تینوں کہ 300 جنے 22 کروڑ نو حضرت جی واگاں پا کے نہیں، صرف یہ ہے کہ جو 22 کروڑ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں، جس دن یہ 22 کروڑ جاگ پڑے وہ 300 آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں جلانا پڑے گا، کوئی مار کٹائی، کوئی گولی شولی نہیں چلے گی حضرت. صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا حضرت. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا حضرت. کوئی چھوٹی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کوئی پسے نہیں جلائی جائیں گی حضرت، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا، 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا، 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ حضرت یہ 2022 کا کوئی وزیر نہیں، یہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا حضرت جی. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، صرف امیر المومنین نہیں، صرف خلیفہ نہیں، مراد رسول ہیں. دعا کر کے لیے اللہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت. اور آج حضرت یہ حدیث پاک ہم تک ہزاروں واسطوں سے پہنچی حضرت، لیکن اس وقت دربار میں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی حضرت. ان کو پتہ تھا حضرت عمر کی کیا شان ہے، لیکن لکھا ہے دربار سجا تھا حضرت. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا حضرت یہ وہی سوٹ ہے نا جو ہمیں بھی آیا ہے اور آپ کو بھی ملا ہے، ہمیں بھی ایک ایک ہی ملا ہے، آپ کو بھی ایک ایک ہی ملا ہے. تو حضرت کا تو قد بھی اونچا ہے، میرا قد ذرا تھوڑا چھوٹا ہے جناب سے، میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا ہے تو جناب کا کیسے بن گیا؟ آپ کو جاگنا پڑے گا تھوڑا سا. کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں جی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا حضرت. صرف آپ کو تھوڑا جاگنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آنا پڑے گا. صرف 2022 کا کوئی وزیر نہیں، عمر بن خطاب ہے، عمر بن خطاب مراد رسول ہے حضرت. لیکن اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ہمیں بھی ایک ملا، آپ کو بھی ایک ملا، میرا قد جناب سے چھوٹا ہے، میرا سوٹ نہیں بنا، جناب کا کیسے بن گیا؟ جاگ رہے تھے وہ حضرت. آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا. بیٹا اٹھ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے جتنا آپ کو ملا اتنا ہی میرے والد کو بھی ملا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، آپ کا مشکل سے بنا، امیر المومنین کا تو بن ہی نہیں رہا تھا. پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنا سوٹ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنایا حضرت. ہوش میں آنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا. جتنی دیر تک ہم اسی طرح سوئے رہیں گے نا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا. کیونکہ کسی نے بڑی کمال بات کہی تھی، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں. کچھ اتنے کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے، کچھ کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے، تاں کام خراب ہے. کتی چوراں نال رل جائے تو پتر پھر گھر دا کھ بھی نہیں رہندا ہے، وہ گھر لٹیا جاندہ ہے اور بار بار لٹیا جاندہ ہے. اتنے بھی ہیں جی کتی چوراں نال رل گئی ہے، اس لیے 75 سال ہونے کو لوٹ رہے ہیں. 5 سال آتے ہیں اس کو لوٹتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر نئے آ جاتے ہیں، لوٹتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر نئے آ جاتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر کتنی دیر یہ لوٹے گا. اور یاد رکھنا اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو پھر ادھر سے سسٹم حرکت میں آنے والا ہے حضرت جی. میرا اللہ محبوب کے دیس کو صدا اس طرح تو نہیں نہ چھوڑے گا حضرت. صرف یہ ہے کہ حضرت جی وہ ذات حلیم ہے، اتنی جلدی نہیں پکڑتی. باقی انّا بطشا ربی کا لشدید، پکڑ اس کی بڑی سخت ہے کریم، وہ ہے حلیم، غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. اتنی جلدی پکڑتا نہیں، لیکن جب پکڑتا تو پکڑتا بڑا سخت ہے. یہ یاد نہ رکھو اگر آپ اور میں ہو رہے تو کیا اللہ صدا پاکستان کو اسی طرح چھوڑے گا؟ پھر اس کا سسٹم تو حرکت میں آئے گا نا حضرت. اور اب حضرت جی آثار بتا رہے ہیں، اب حالات بتا رہے ہیں کہ سسٹم حرکت میں آنے والا ہے حضرت جی. کیونکہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف پاکستان ہے، یہ ان کا پاکستان ہے حضرت. ہاں حضرت یہ اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ مبارکہ میں حضرت خدا کی قسم ہے جو اس کے ساتھ ہوا اور جو ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی اور دیش ہوتا نام و نشان مٹ جاتا حضرت، لیکن کیونکہ یہ ان کی نگاہ مبارکہ میں ہے، نہ مٹے گا
نہ اس کو کوئی مٹا سکے گا، یہ ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا اللہ کے فضل و کرم۔ یہ خواب ہے کسی کا کہ اس کو مٹا دیں گے، یہ خواب خواب ہی رہے گا، یہ کبھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا حضرت جی، یہ خواب خواب ہی رہے گا، کیونکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ہیں کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بس آپ تھوڑا ہوش میں آؤ بیٹا، تھوڑی دلیری کرو، مارتے کے دن جانا ہی ہے آپ کو، ہم تھوڑا ہوش میں ہیں، ہمارے بچے اچھا دن دیکھیں گے بیٹا، لیکن اس طرح اگر ہم لگے رہے جیسے لگے ہیں تو کوئی اچھے دن نہیں دیکھ سکے گا، کوئی اچھے دن نہیں دیکھے گا حضرت۔ اس لیے آپ کچھ کوئی سوٹی نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی بس بس نہیں ساڑنی پننی پینی، تانوں صرف ہوش میں آ جاؤ، صرف جاگ جاؤ حضرت، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ بادشاہ نے نا لال رومال نکالا، بابے کو بلا کے نا لال رومال نکالا اور نکال کے نا کہتا ہے بابا جی یہ ذرا سارے انو ویکھو ہاں میرے وزیراں سمیت، تے جڑا تانوں سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا رومال دی چولی چ رکھ دے۔ بابا جی نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا واپس چلے گئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، وہ میں بادشاہ بابے دا شغل لانا ہی تے بابا میرے شغل آ گیا۔ میں نے بابے کا اس کو سکیم تو ہوگی نا اس کے ذہن میں کہ بابا جب کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر میں آگے سے ایسے ایسے کروں گا۔ بابا جی نے رومال اپنی جیب میں ڈالا کہ جی میں ہی سب تو بڑا بے وقوف ہوں، اور یہ بھی بابوں کا ہی کمال ہے، ہار جانا حضرت جی، یہ بھی بابوں کا کمال ہے حضرت جی، اسی کتنے ہردے جی حضرت جی، یہ بھی بابوں کا کمال ہے۔ لیکن یاد رکھنا پتر مزہ ہارنے میں ہی ہے، کیونکہ کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیسی تے ہرن دا مول ہیرا، کم اوکھا ہے حضرت، چانڈ نہ مارنا اوکھا کام ہے، کتے کتے دل کردہ بندہ کوٹ کوٹ کے دو سٹے حضرت، یہ بابیاں دا ہی کام میں ہر جانا حضرت۔ اور یاد رکھیے حضرت جی انہوں نے ہر ہی پسند جے حضرت، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن جتن جتن، او میں چنگیاں سنائیاں انہوں، میں دو کوٹ کوٹ کے لائیاں انہوں حضرت، ایسی سارے ایسے کھیڈے لگے ہیں، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی تے ہرن دا مل ہیرا، یہ بابوں کا ہی کام ہے ہار جانا ہے، اور ہرے انہوں نے بڑے ہی پسند نہیں، لیکن کم موقع یارنا ایک کتے تیار جے کچھ ہے تیار نہیں، کوئی نال دینا نہیں کھلونا، جا اے تیرے کو ہوئے کک نہیں، نال دے کتے کھلونے جا اے ویکھ لیا میں تینوں تیرے کو ہوئے کک نہیں، آکھیو یار نہیں ہویا ہے، آکھیو نہیں ہویا ہے، کیونکہ بیٹا ایک تھپڑ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے بروز قیامت صدا دی جائے گی، کتھے نے معاف کرنا لے، کتھے نے معاف کرنا لے، کہاں ہیں معاف کرنے والے، لکھا کھڑے ہو جائیں گے سارے، اللہ پاک فرمائیں گے میرے لیے معاف کرتے تھے، جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ آج